دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، پر انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بنایا۔ کسی صحابی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے بعد ہم اس کو نسل در نسل وراثت کے طور پر چھوڑ جائیں۔ محبت اپنی جگہ لیکن قابلیت اپنی جگہ۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ پیر تھے اورنگزیب عالمگیر کے، بادشاہ کے۔ تو اورنگزیب کے گھر میں نا ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، تو اورنگزیب بڑا پیار کرتے تھے بوڑھی اماں سے، اس کو ہر کام میں اس سے مشورہ ہوتا، تو وہ بوڑھی ہر کام میں محبت کی وجہ سے، وہ معاذ اللہ غلط نہیں تھی لیکن محبت کی وجہ سے اس کو پوچھا جاتا۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب سے ایک دن کہنے لگے کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اس خاتون کو ہر شے کا نہیں پتا، تو جو اس کے شعبہ جات ہے اس میں تو مشورہ کیا کرو، تو جو اس کا شعبہ نہیں نا اس میں اس سے مشورہ نہ کیا کرو۔ پیار اپنی جگہ اور قابلیت اپنی جگہ، اہلیت اپنی جگہ، جو اس کا شعبہ ہی نہیں۔ اب کوئی فقہ کا عالم جا کے اپنی اماں سے کہے کہ میں نے 2 اصول فقہ لکھنے ہیں تو بتائیں کیا کروں، امام شافعی سے لوں کہ امام مالک سے لوں، تو اماں بھی یہی جواب دے گی کہ بیٹے مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جس چیز کا جو آدمی کا شعبہ نہیں اس میں اس آدمی آپ کابل کے پاس جائیں گے، اہل کے پاس جائیں گے، اور اس سے جا کے دیکھیں نا، ہمارے ہاں سائنس کے اندر سبجیکٹ رکھے گئے تو اسپیشلسٹ ہونا ایک سبجیکٹ رکھا گیا۔ ایک آدمی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، پھر اسے آگے بڑھیں گے آپ تو معدے کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، آنکھوں کا، تو آپ نے اگر معدے کے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میرٹ کو دیکھیں گے آپ، جو اہل ہے آپ اس کے پاس جائیں گے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو اہل ہی نہیں، قابل ہی نہیں، اسے آپ نے رنگی ہے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو بیچارے قابل ہی نہیں، ان کو آپ جو ہے وہ والی امانت سونپ دیں گے تو وہ تباہی کریں گے۔ وہ ملا جیون نے منع کیا لیکن وہ گھر میں بوڑھی اماں کا بڑا دخل تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے نا گھر کے اندر ایک شوباز رکھا ہوا تھا، باز، وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ جا کے بہت ساری خبریں لے آتا تھا، کئی ملکوں کی خبریں لاتا اور لا کے بتاتا تھا کہ فلان جگہ بغاوت ہو رہی ہے، فلان جگہ سازش ہو رہی ہے، بتایا کرتا تھا۔ پھر اس میں یہ خوبی تھی کہ جب جنگ ہوتی تو وہ ساتھ ساتھ اڑتا اور آ کے فوج کو بتلاتا کہ یہاں جو ہے وہ کمزوری ہے مسلمانوں کی فوج میں، تو یہاں فوجی بھیجے جائیں۔ اور اگر کئی دفعہ ضرورت پڑتی تو چونکہ اس کے ناخن بڑے تگڑے ہوتے تھے، اگر کوئی فوجی کفر کا زیادہ تیز ہوتا تو وہ خود حملہ کر دیتا، اتنا کام آتا تھا۔ بوڑھی اماں چونکہ پیار بڑا کرتی تھی، محبت ہی محبت میں ایک دن اس کو دیکھا باز کو کہ بادشاہ کا باز ہے، تو کہنے لگی ادھر آنا میرے پاس۔ اب اس کا دخل تھا ہر کام میں، تو اس نے محبت کی، کہنے لگی دیکھ تیرے پر کتنے بڑے ہو گئے، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس نے کینچی پکڑی اور اس کے پڑ کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے کہا تیرے ناخن دیکھ کتنے بڑے ہیں، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس نے محبت ہی محبت میں اس کے ناخن بھی کاٹ دیے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد خبر آئی کہ فلان جگہ ہندو مرہٹوں نے سازش شروع کی ہے، تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو جائے۔ جب اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو بادشاہ کی چیخ ہی نکل گئی، ہائے میرا وفادار، ہوا کیا؟ تو ملا جیون کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے نااہل سے محبت کی تو اس کی تمہیں سزا ملی، تمہیں سزا ملی۔ تمہیں کہا تھا کہ اس کو شعبہ بانٹ کے دو، اس کو ضرور رکھو ہر چیز میں، لیکن اس کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا۔ اگر اماں باہر جاتی تو اسے پتا ہوتا کہ اس کے جو ناخن ہیں یہ جنگ کے کام آتے ہیں، اس کے جو پر ہے یہ اڑنے کے کام آتے ہیں۔ بادشاہ تڑپ کے رویا، لیکن اب کوئی حل ہو سکتا؟ اب بات آگے نکل گئی۔ جب آپ میرٹ کے خلاف چلیں گے، آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے، ایسی جگہ جہاں جو آدمی اس کا اہل ہی نہیں تو وہ تباہی کرے گا، جہاں چڑیاں بیٹھنی چاہیے۔ اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، آئی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اقبال کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب کی گدی پہ یہ بیٹھ گیا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ جہاں کبوتر بیٹھنا چاہیے تھا وہاں باز بیٹھ گیا ہے، جہاں بلبل بولنی چاہیے تھی وہاں شیر کو بٹھا دیا ہے، تو وہ کاٹے گا، وہ تباہی کرے گا، وہ تو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں، نااہل آدمی جہاں بھی آئے گا، جس جگہ بھی آئے گا، وہ مجبور ہوگا اپنی بری عادت سے، وہ باز نہیں آ سکے۔ اس کے اندر وہ تقویٰ، پرہیزگاری، وہ خصوصیت، وہ صلاحیت جب موجود ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟